آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ سلمہ ہادیہ کے شمارہ اپریل 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ بچوں کا صفحہ جس کا عنوان ہے بچوں کی بہار، رمضان قسط نمبر 1 اور اس کی رائٹر قدسیہ بنت رفیق شیخ ہے۔ ابھی کالج سے آئی تھی اور نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ اسے ایک چھوٹی بچی کی آواز سنائی دی۔ ابھی راپی، دایان بھیا، افرا باجی، اذان بھیا، دانیہ سب ادھر آ جائیں، دادی جان بلا رہی ہیں۔ نہال گھر بھر میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ اذان بھیا آپ یہاں ہیڈ فون لگائے شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں؟ وہ اذان کے سامنے آئی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی رہی۔ موبائل بند کریں، چلیں اٹھیں، دادی جان بلا رہی ہے۔ اس نے اذان کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اذان ہنستا ہوا اس کے ساتھ چلتا ہوا صحن میں آیا۔ ابیر صحن میں آئی تو دیکھا نیم کے درخت کے سائے تلے دانیال، نہال، افرا، دایان اور اذان نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ درمیان میں دادی جان آنکھوں پر اینک لگائے بیٹھی تھیں، وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پہلے سب اپنے اپنے موبائل میرے پاس دے دو۔ اذان کے پاس اپنی والدہ کا موبائل تھا، اس نے وہ دادی جان کو دے دیا۔ میرے پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو آپ سب سے کتنی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سب سے بہت محبت ہے، بچوں کو جنت کے پھول کہا گیا ہے۔ دادی دان میں بھی؟ دانیال نے اپنی توتلی زبان میں معصومیت سے پوچھا۔ ہاں آپ بھی، آپ تو ہمارے بہت ہی پیارے شہزادے ہیں، دادی جان نے پیار سے کہا۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے زیادہ اچھے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ پیارے امتی کون ہیں؟ وہ مسلمان بچے جو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ دادی جان میں بھی اچھا بچہ ہوں، اذان نے اپنا ہاتھ اونچا کیا۔ دایان نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں بھی۔ ہاں سبھی، لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ، تو ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے ہیں، نیکیاں کمانی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، موبائل سے بچنا ہے، امی جان کی خدمت کرنی ہے۔ حدیث ہے نا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس لیے ان کی ہر بات ماننی ہے، ان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانا ہے۔ وہ روزہ رکھ کے ہمارے تمام کام کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں نا۔ آپ سب کو ساتھ مل کر صفائی کرنی ہے، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، چیزیں ادھر ادھر نہیں پھینکنی، صفائی کا خیال رکھنا ہے، انہیں تنگ نہیں کرنا، ضد نہیں کرنی، دادی جان نے انگلی اٹھا کر کہا۔ ابو کے دادا جان کے کندھے اور پاؤں دبانے ہیں، وہ کوئی بھی کام کہیں تو فوراً مان جائیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ آپ کے ابو جان خوش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ دادی جان اس رمضان میں روزہ رکھوں گی، میری روزہ کشائی ہوگی، ابو جان نے آج ہی کہا ہے، نہال چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سب بچے اپنی خواہشات بتانے لگے کہ نہال کی روزہ کشائی پر وہ کیا کیا کریں گے، کیا پہنیں گے۔ دادی جان مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ دادی جان رمضان کا مہینہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دایان نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ دایان بھیا کو اتنا نہیں معلوم، کیونکہ رمضان میں سحری اور افطاری کرتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، اس لیے، افرا نے چہکتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب پر ابیر ہلکا سا ہنس دی۔ بیٹے، رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اس ماہ میں قرآن حکیم نازل ہوا، اس لیے اس ماہ میں رحمتیں اور برکتیں مسلسل ہم پر برستی رہتی ہیں۔ ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے پر زور دینا چاہیے۔ دادی جان آج ہم پکوڑے اور سموسے بھی تلیں گے، چاچی نے کہا ہے وہ ڈیزرٹ بھی بنائیں گی، بہت ساری چیزیں کھائیں گے۔ بالکل نہیں، ابی نے تیزی سے کہا، ہمیں رمضان کو فوڈ فیسٹیول نہیں بنانا، قرآن کو سمجھنے پر فوکس کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم تلی ہوئی چیزیں، جنک فوڈ کھائیں گے، کاربن والی کولڈ ڈرنکس پئیں گے تو ہماری صحت بھی خراب ہو جائے گی اور تلنے میں ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، اس لیے ہم صرف
فروٹس کھائیں گے اور شربت پئیں گے، زیادہ وقت کھانے کی چیزوں پر ضائع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے آپی، بچوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک اور بات، رمضان میں ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں، دوست، احباب کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی رشتہ دار غریب ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ کے ابو اور چچا یہ کام کر لیں گے، لیکن اگر آپ کے کوئی دوست غریب ہیں جن کے معاشی حالات کمزور ہیں، آپ اپنے ابو سے کہیں وہ ان کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، دادی جان نے کہا۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سب تیار ہیں؟ دادی جان نے پوچھا۔ جی دادی جان، سب نے یک آواز ہو کر کہا۔ دادی جان نے طوز اور اس کا ترجمہ کہا۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے، پڑھا تو نہال نے جھٹ کہا۔ دادی جان، شیطان کا نہ بھولے، رات میں میرا ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر میں شیطان، چور، ڈاکو یا دوسری نقصان پہنچانے والی مخلوقات داخل نہیں ہو سکتی۔ رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ رات بھر آپ کی حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی آپی آپ کو آیت الکرسی یاد کرائیں گی۔ ٹھیک ہے دادی جان، میں کرا دوں گی انشاءاللہ، ابیر نے کہا۔ ابیر آپی، آپ ہر دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں کہتی ہیں؟ افرا نے پوچھا۔ کیونکہ کوئی بھی کام ہم خود نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے۔ کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی چیز اچھی لگے تو فوراً ماشاءاللہ بھی کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کہنے سے نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نعمت ملنے پر اور کھانے یا پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، ابیر نے کہا۔ بچوں، آپ نے غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہے؟ نہیں دادی جان، بچوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر غزوہ بدر کا واقعہ سنیں گے۔ وہ واقعہ آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ دادی جان نے سورہ فاتحہ پڑھانی شروع کی اور تمام بچوں کو تاکید کی کہ وہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اپنے والدین سے، ابیر آپی سے یا خود دادی جان سے، جس سے بھی ممکن ہو چھوٹی چھوٹی تمام صورتیں یاد کریں۔ سب بچوں نے پرجوش انداز میں حامی بھری۔ اگلے دن ابیر کے کالج کی چھٹی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ گھر کی صفائی کر کے درخت کے چاروں اطراف مٹی میں پودے لگا رہی تھی۔ اس کی کئی دنوں سے دل میں پیدا ہوئی خواہش کہ گھر میں ایک گلاب کا پودا ہو آج پوری ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ مل کر زمین پر مٹی میں اور گملے میں مختلف پودے لگا کر کمرے میں آئی۔ جب وہ آن لائن قرآن کلاس کر رہی تھی تب اسے باہر سے پھر سے آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ویڈیو روک دی اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ باہر ابو جان، امی جان، چاچا اور چاچی تمام بچوں کے ساتھ دیواروں پر دعاؤں کے رنگ برنگے چارٹس لگا رہے تھے۔ وہ یہاں سے دیکھ سکتی تھی کہ بیت الخلاء سے باہر دیوار پر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور باہر نکلنے کے بعد کی دعائیں ماں ترجمہ لگائی جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے پاس بلندی پر چڑھتے وقت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر، اور اوپری سیڑھی پر اونچائی سے نیچے کی جانب آتے ہوئے پڑھنے کے لیے سبحان اللہ کے چارٹس لگائے گئے۔ بچے دوڑ دوڑ کر چارٹس لگا رہے تھے۔ درخت کے سائے تلے رکھے پینے کے پانی سے بھرے مٹی کے برتن کے قریب درخت کے تنے پر بھی پانی پینے سے پہلے کی اور پانی پینے کے بعد کی دعاؤں کے ساتھ پانی پینے کے آداب لکھ کر لگائے گئے۔ آخر میں صحن میں دیوار پر گھڑی کے نیچے بچوں کے قد کی مناسبت سے رمضان کے تینوں عشروں میں پڑھنے کی دعائیں لگائی گئیں۔ بچے کام ختم کر کے خوشی خوشی چارٹس پر لکھی دعائیں بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا بھی سبھی بچے بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ رمضان کا پہلا عشرہ ہے رحمت کا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ صحن میں چارپائی پر بیٹھی دادی جان خوشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔